بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ کے نامور اور مشہور سائنسدان ڈاکٹر ایلس سلور کے بارے میں۔ ڈاکٹر ایلس سلور، جنہوں نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا، یعنی پیدا کیا گیا، اور اسے کسی خاص وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے یعنی زمین پر پھینک دیا گیا۔ ان کے مطابق انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان اس زمین کا ایلین ہے۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی چند ماہ پہلے کی تہلکہ خیز ریسرچ سے ایولیوشن یعنی ارتقاء کے نظریات کا تو جنازہ ہی اٹھ گیا۔ ارتقائی سائنسدان اس انکشاف پر مکمل طور پر لاجواب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس ایک مشہور اور نامور سائنسدان ہی نہیں، بلکہ بہترین محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ایکولوجسٹ ڈاکٹر بھی ہیں۔ ناظرین، اس کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی کہ جسے وی آئی پی کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی اپنے مالک کی، جسے اتنی لگژری اور آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں، جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی جو اس کے مالک کو بالکل پسند نہیں آئی، اور اس کو اسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا ہے، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی، جس کے کنٹرول میں ستاروں کا اور سیاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی بھجوا سکتا تھا، اور وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا مزید کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جھیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنسسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے کام کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک بہت بڑا انبار ہے جس سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک ثابت شدہ ہیں، جن میں نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسانوں میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو، تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو بالکل نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے
جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اس وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کے ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل ہی نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو اگایا جاتا ہے، پھر ان چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس زمین کا رہنے والا بالکل نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ انسان اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا واحد ایلین ہے جو اس زمین پر موجود ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان یہاں پر ایلین کی شکل میں موجود ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گلداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں اس چیز کی علامت ہیں کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم و نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول بالکل نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح سے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں، جیسے کہ خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات و مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس چیز سے بے نیاز ہیں۔ جانور جب چاہیں جہاں چاہیں سو سکتے ہیں، لیکن انسان ہر جگہ نہیں سو سکتا، اسے آرام دہ جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی، اور انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار اور جھگڑالو ہو گیا ہے، جبکہ انسان کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی بھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری اور آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون تو کبھی جہاز وغیرہ۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ لاکھوں سالوں تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی سائنسدان جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔
میں اس پر اس لیے تفصیل سے نہیں بولوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ آج سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی قوم اور اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ناظرین، ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سائنسدان بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتایا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، تمہاری عارضی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا دی جائے گی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم۔